تو یہاں کس بیعت کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بیعت الرضوان، یعنی سورت کا جو سیاق و سباق ہے، اس آیت کریمہ کا جو سیاق و سباق ہے، اس تعلق سے یہ بیعت الرضوان ہے جو نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ سے لی۔ قصہ یہ ہوا کہ آپ نے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ جا کر ان سے کہو کہ مسلمان ہم بالکل نہتے آئے ہیں، صرف ایک تلوار جو ہر ایک بندے کے پاس ہوتی ہے وہ لے کر آئے ساتھ، باقی ڈھالے نہیں، تیر نہیں، کمانے نہیں، نیزے نہیں، صرف ایک تلوار جو حفاظت کی ہر انسان کے پاس ہوتی، بس وہی۔ ہمارا مقصد کوئی خرابی پیدا کرنا نہیں، حملہ کرنا نہیں، لڑنا نہیں، بلکہ مقصد صرف عمرہ کرنا، عمرہ کر کے لوٹ جائیں گے۔ تو آپ جناب عثمان غنی کو آپ نے بھیجا یہ بات کرنے کے لیے کہ ہم ایک صلح پسند لوگ ہیں، کوئی کسی قسم کی نیت نہیں ہے حملے کی یا کسی فساد کی، عمرہ کر کے لوٹ جائیں گے۔ مگر اہل مکہ نے انکار کیا، جناب عثمان غنی اصرار کر رہے تھے، وہ انکار پر مصر تھے، تو ان کے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ اہل مکہ نے عثمان غنی کو شہید کر دیے۔ اس بات نے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا، ان کے غضب کو دعوت دی، اور نبی علیہ السلام کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ہم ان سے لڑیں گے۔ مانا اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، یہ بیعت کیوں لی پھر؟ نعوذ باللہ، کیا ڈرامہ ہو رہا تھا وہاں؟ کیا آپ کو علم تھا عثمان شہید نہیں ہوئے اور آپ بیعت لے رہے ہیں؟ مانا آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دے، آسمان سے انکشاف ہو تو آپ کو علم ہوتا ہے۔ عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ذاتیہ، اللہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے۔ یہ صفت کسی اور کے اندر پیدا کرو گے تو یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے، آپ کو علم ہی نہیں کہ مکہ میں کیا ہوا، عثمان غنی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، بس آنے میں تاخیر ہوئی تو یہ افواہ ایک پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ تو پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا، وہ ہمارا سفیر تھا، اور سفیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، یہ ایک عالمی ایک اصول اور قانون ہے۔ انہوں نے قتل کر دیا، تو اس موقع پر آپ نے بیعت لی صحابہ سے۔ یہ بیعت کس چیز پر تھی؟ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بایعنہ علی الموت، یہ بیعت موت کی بیعت تھی۔ اور بعض روایتوں میں جیسے جابر کی روایت کہ بایعنہ علی اللہ نفر، ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم میدان چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں۔ دونوں باتیں درست ہو سکتی، کسی سے آپ نے موت کی بیعت لی اور کسی سے نہ بھاگنے کی، مقصد دونوں کا ایک ہے۔ نہ بھاگنے کا معنی یہ ہے کہ ہم موت قبول کر لیں گے، بھاگیں گے نہیں، میدان چھوڑیں گے نہیں، مقصد ایک ہی ہے دونوں کا۔ چنانچہ آپ نے سارے صحابہ سے بیعت لی، ان کی تعداد کتنی تھی؟ روایتوں میں 1400 ان کی تعداد، بعد میں 1500 کی تعداد بھی مذکور، احادیث میں 1400 بھی ہے، 1500 بھی، یہ تعارض نہیں ہے، دونوں حق ہیں۔ جس کی تطبیق ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے جو 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور کچھ صحابہ راستے میں ملتے گئے،
تعداد 1500 ہو گئی.